عبادت گاہوں میں کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت ہند کی وزارت صحت نے 4 جون 2020 کو اپنے حکم نامے کے ذریعے احتیاطی تدابیر سے متعلق ایک SOP اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں معیاری دستور العمل، جاری کیا، جس کے مطابق جن علاقوں کو حکومت نے محدود رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی کنٹینمنٹ زون ڈکلیئر کیا ہے، وہاں عبادت گاہیں اب بھی بند رہیں گی جب تک اس حکم میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ 65 برس سے زیادہ کی عمر کے افراد اور وہ لوگ جو کووڈ کی علامتوں سے ملتی جلتی حالت بیماری میں مبتلا ہوں، حاملہ خواتین اور 10 برس سے کم کے بچوں کو عبادت گاہ جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو اشخاص عبادت گاہوں کے انتظام میں شامل ہوں، انہیں چاہیے کہ عوام کے درمیان اس حکم سے متعلق نصیحت جاری کریں۔ کوئی بھی 2 فرد ان کے درمیان ہمیشہ کم سے کم 6 فٹ کا فاصلہ برقرار رہنا بہت ضروری ہے، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے بھی اتنی ہی دوری مینٹین کری جانی چاہیے۔ ہاتھ نہیں ملایا جائے گا اور گلے نہیں لگایا جائے گا۔ ہر شخص کو اپنا چہرہ ڈھک کے رکھنا چاہیے، ماسک کے ذریعے یا کسی اور طرح، بغیر اس کے عبادت گاہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بار بار 40 سے 60 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ دھوئیے اور بار بار سینیٹائزر کا بھی استعمال کریں۔ تھوکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانسنے اور چھینکنے کے وقت رومال یا ٹیشو سے کم کوہنی سے منہ اور ناک کو ڈھک لیں، یا استعمال کے بعد ٹیشو کو ڈھکن دار کوڑے دان میں ڈال دیں۔ اپنی صحت پر نظر رکھیں، اور بیماری کی علامت دکھائی دے تو صوبائی یا ضلع کی ہیلپ لائن پر فوراً کانٹیکٹ کریں، رابطہ کریں۔ اپنے فون پر آروگیہ سیتو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے ذریعے اپنے کو و اہل خانہ کو رجسٹر کر لیں۔ ہر عبادت گاہ میں داخلے کے دروازے پر صابن سے ہاتھ و پیر دھونے اور اس پر سینیٹائزر لگانے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ الکوہل کے بجائے امونیم کمپاؤنڈ سے بنے ہوئے سینیٹائزر بھی خریدے جا سکتے ہیں۔ عبادت گاہوں کے دروازے پر انسان کی جسمانی حرارت کے جانچ کرنے کا انتظام کرنا، جسے تھرمل اسکریننگ بھی کہتے ہیں، ضروری ہے، جس کی بنیاد پر صرف انہی افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی جن میں کسی مرض کی کوئی علامت نہ ہو، یعنی کہ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایسمپٹومیٹک۔ جوتا چپل ممکن ہو تو اپنی سواری میں ہی چھوڑ دی جائے، ورنہ خود اسے تھیلے میں ڈال کر عبادت گاہ کے احاطے میں الگ خانے میں رکھ دیجیے۔ عبادت گاہ کے باہر پارکنگ اور بھیڑ کو منظم کرنے کی ذمہ داری بھی وہاں کے انتظامیہ کی ہے، جس میں سماجی فاصلہ سازی یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا معقول خیال رکھا جائے گا۔ احاطے میں اندر یا باہر کوئی دکان یا چائے خانہ ہو تو وہاں بھی اس کی پابندی کی جائے۔ صف و قطار میں کھڑے ہونے و بیٹھنے کے لیے نشاندہی کے لیے دائرے بنا دیے جائیں۔ حتی الامکان اندر آنے و باہر جانے کے لیے الگ الگ دروازے مقرر کر دیے جائیں۔ عبادت گاہ میں آزادی سے ہوا کے گزرنے کے لیے مناسب بندوبست ہونا چاہیے۔ اگر ایئر کنڈیشن ہو تو اس کی حرارت جو ہے، اس کا ٹیمپریچر 24 سے 30 ڈگری کے سینٹی گریڈ کے درمیان ہی رکھا جائے۔ کوئی کتاب یا کوئی چیز چھونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت گاہ میں زیادہ بڑے مجمع کی اجازت پر پابندی حکومت کی طرف سے اب بھی برقرار ہے۔ عبادت کے لیے مشترکہ چٹائی، دری، قالین استعمال کرنے کے بجائے لوگ اپنی جانماز یا مصلی گھر سے لے آئیں اور اسے واپس لے جائیں تو اچھا رہے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے یا کسی کے بھی ذریعے کوئی کھانے پینے کی چیز تقسیم نہیں کی جانی چاہیے۔ بیت الخلاء میں اعلیٰ درجے کی دھلائی صفائی کا مستقل انتظام کیا جائے۔ عبادت گاہ کی پوری عمارت کو جراثیم سے پاک رکھنے کے لیے روز کئی دفعہ فنائل کا پوچھا لگایا جائے۔ عبادت گاہ میں آنے والے افراد
اگر اپنا ماسک، رومال، دستانہ وغیرہ چھوڑ جائیں تو اسے ڈھکن دار کوڑے دان میں ڈال کر پھر اسے عمارت سے باہر دور مناسب جگہ پر پہنچایا جائے۔ اور اگر کوئی شخص مشتبہ ہو تو اسے ماسک لگا دیا جائے، اسے ایک کمرے میں الگ تھلگ آئسولیٹ کر دیا جائے اور اس کی اطلاع فوراً قریب ترین اسپتال اور صوبائی و ضلع کی ہیلپ لائن پر کر دی جائے۔ مستند ایجنسیوں کے ذریعے اس سے لاحق ممکنہ خطرات کا تخمینہ لگایا جائے گا، جس کی روشنی میں اس شخص کے رابطے میں آئے ہوئے لوگوں کے معاملے میں بھی ضروری معالجانہ کارروائی اور جراثیم کش مادے سے عبادت گاہ کی مخصوص صفائی کی جائے گی۔